اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انقلاب اسلامی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر انقلاب اسلامی کی کامیابی اور اس کے استمرار اور دوام کی کامیابی میں قیادت کا کردار۔ دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں اور لوگ انقلاب لانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن انقلاب آنے کو آ تو جاتا ہے، لیکن اس کا باقی رہنا، اس کا جاری و ساری رکھنا، مشکلات کے بھنور سے اسے نکال کر آئندہ نسلوں کے حوالے کرنا، یہ ایک مشکل امر ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے، لیکن ان انقلابات کو کوئی بچانے والا نہیں رہا۔ پھر وہ انقلاب اپنی ڈگر سے پیچھے ہٹ گیا، پھر وہ انقلاب اپنے اہداف اور اپنے مقاصد سے دور ہٹ گیا۔ جمہوریہ اسلامی ایران اس 42 سال میں انقلاب لانے کے حوالے سے بھی اور انقلاب کو باقی رکھنے کے حوالے سے بھی کیوں کامیاب ہے، جبکہ مشکلات اتھاں ہیں، پریشانیاں بے انتہا ہیں، داخلی پریشانیاں بھی بہت ہیں اور خارجی پریشانیاں بھی بہت ہیں، بیرونی مشکلات بھی ہیں اور داخلی مشکلات بھی ہیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ کون سا سبب ہے جس کی بنیاد پر یہ انقلاب آج بھی دنیا کو انقلاب کا درس دے رہا ہے، آج بھی دنیا کو جوان مردی کا درس دے رہا ہے، آج بھی دنیا کو عزت کا درس دے رہا ہے، آج بھی دنیا کو شرافت کا درس دے رہا ہے، آج بھی دنیا کو ظلم کے خلاف نبرد آزمائی کا جذبہ سکھا رہا ہے، آج بھی دنیا کو ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت و جرأت عطا کر رہا ہے، آج بھی دنیا کو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا درس سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب اگر معلوم کرنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھنا پڑے گا کہ جو انقلابات آتے ہیں، جو انقلاب کا قائد ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ ہوگا، دولت ہوگی تو انقلاب باقی رہے گا، جبکہ پیسے اور دولت پر اگر حکومتیں باقی رہنے والی ہوتی تو نمرود و شداد کی حکومت باقی رہ جاتی۔ اگر پیسے کے بل پر حکومت باقی رہنے والی ہوتی تو پھر یزید کی حکومت باقی رہ جاتی، بنی عباس کی حکومتیں باقی رہ جاتی، جن کے پاس اتھاہ دولتیں تھیں، لیکن ان کا نیست و نابود ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ جب تک پیسہ رہتا ہے، جب تک دولت رہتی ہے، اس وقت جے جے ہوتی ہے، اس وقت تعریف ہوتی ہے، اس وقت تک لعنت اللہ رضی اللہ بنا رہتا ہے، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جب دولت ختم ہو جاتی ہے، جب زوال آتا ہے دولتوں پر، ثروتوں پر، تو پھر وہی رضی اللہ لعنت اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے سرے سے اس کی مخالفت کی کہ حکومت چلانے کا معیار، انقلاب کو باقی رکھنے کا معیار دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بلکہ جو معیار ہے وہ علم ہے اور شجاعت ہے۔ بہت سارے اوصاف ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، لیکن یہاں اس گفتگو میں صرف 2 خصوصیت کے اوپر مختصر سے گفتگو کرنی ہے، جسے قرآن مجید نے پیش کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں، کہ جب جناب طالوت کو حاکم بنایا گیا اور اس وقت کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم بنا کے بھیجا ہے، تو اس وقت کے لوگوں نے اپنی فکر کے مطابق، یعنی جو پرانی فکر چلی آ رہی ہے، ذبوحال فکر، انحطاط پذیر فکر، دقیانوسی فکر، وہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ حاکم بن سکتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک، یہ کیسے حاکم بن سکتے ہیں، ہمارے اوپر ان کو کیسے حکومت حاصل ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہمیں مال و دولت ملے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم،
اللہ نے ان کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے ان کو شجاعت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے، منتخب کیا ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے حاکم بناتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ جانتا ہے. بس دو اہم خصوصیت ہے قائد کی، رہبر کی، لیڈر کی. اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا کہ حاکم کے شرائط میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو. آپ دنیا کی ایک سروے کریں دنیا کے حکمرانوں کا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں رہبر، چاہے بانی کے حوالے سے امام خمینی ہو، چاہے اس کو دوام بخشنے کے حوالے سے اور استمرار کی دنیا میں امام خامنئی ہو، دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کی یہ عنصر مشترک پایا جاتا ہے علم کے حوالے سے. آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت بھی آپ علم کے حوالے سے دیکھیں کہ امام خمینی اس عالم دین کا نام ہے جس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی 80 کتابیں ہیں. دنیا جس کو علمی حوالے سے ایک علم کا پایہ سمجھتی ہے، علم کے حوالے سے مختلف علوم میں، فلسفے میں، کلام میں، فقہ میں، عرفان میں، اصول میں جو نظریہ پرداز شخصیت ہے اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی جس کی کتاب 80 عدد کتابیں، بقیہ جو کتابیں تقریرات درس ہیں، درس جو لوگوں نے لکھا ہے وہ ان سب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو علمی حوالے سے جو سب سے اچھی دولت ملی جمہوریہ اسلامی ایران کو بانی انقلاب کے حوالے سے وہ علم کی دولت، اور علم کے ساتھ ساتھ شجاعت کی دولت. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ امام خمینی میں شجاعت پائی جاتی تھی. لہذا اس وقت کے سب سے بڑے حاکم جو ایران میں تھا اور اس کے اوپر امریکہ اور دیگر دنیا کے افراد کی پشت پناہی تھی، اس سے مقابلہ کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام خمینی نے بات کی ہے. اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت کا کہ جب وہ کہتا ہے کہ آپ ایران کو 400 سال پیچھے کر دیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم 400 سال پیچھے نہیں کرنا چاہتے ایران کو، ہم ایران کو 1400 سال پیچھے کرنا چاہتے ہیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و شجاعت زبازد خلائق ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ رہبر انقلاب کو دیکھیں تو وہی علم رہبر انقلاب کے اندر پایا جاتا ہے. رہبر انقلاب کی علمی خصوصیت کے حوالے سے جو مخالفین نے اعتراف کیا ہے ان کی علمی خصوصیت کا، کوفی عنان جب آیا ہے تو اس کا بیان یہی ہے، ملاقات کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو کوفی عنان کا بیان یہ ہے کہ مجھے کس نے پوری دنیا کے اوپر سلطنت کرنے کے لیے اور حاکم بنا دیا کہ میں بیان دوں اور پیش کروں باتوں کو. مجھ سے بہتر تو یہ شخص ہے جو مجھ سے زیادہ ساری دنیا کے احوال سے واقف ہے. سوچیں، ایسی شخصیت ہے کہ کہنے والے غربی محقق نے کہا کہ اگر کوئی انسان مختلف موضوعات پر 25 بار پی ایچ ڈی کرے تو اس کو مختلف علوم پر جتنی مہارت حاصل ہوگی اس سے کہیں زیادہ مہارت، علمی مہارت رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدظلہ العالی کو حاصل ہے علمی حوالے سے. یہ مخالفین کا اعتراف ہے. اس کے علاوہ جو مراجع اعظام نے، جو ان کے اساتذہ نے، جو ان کے معاصرین نے ان کی علمی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اسے نہیں چھیڑنا. یہ دو خصوصیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ علم جس کے پاس ہو، مہارت جس کے پاس ہو، اور وہ علم، دیکھیے علم وہ ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے انقلاب میں دوام پیدا نہیں ہوتا ہے، اس سے انقلاب استمرار میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. وہ علم جس کے ساتھ بصیرت جڑی ہوئی، وہ علم جو جس کے ذریعے سے انسان منظر کے پیچھے پس منظر کی دید کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ رہبر انقلاب میں دیکھ لیں یہ چیزیں کہ 1989 میں امام خمینی کا انتقال ہو گیا ہے. 1989 سے لے کر 2021 تک میں آپ دیکھیں
انقلاب کے بعد 9 سال تک امام خمینی نے انقلاب کو سنبھالا ہے. اس 9 سال کے بعد سے لے کر آج 42واں سال ہے انقلاب کا، اور جو مسائل آئے رہبر انقلاب کے سامنے، آیت اللہ علیہ خامنئی کے سامنے جو مسائل پیش آئے، ملکی پیمانے پر، داخلی پیمانے پر جو باتیں سامنے آئیں، اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، بیرونی حوالے سے، خارجی حوالے سے. ابھی آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ لیں کس طریقے سے ملک کو بھنور سے نکالا ہے، اور فقط ملک کو بھنور سے نہیں نکالا ہے بلکہ ملک کو عزت عطا کی ہے، ملک کو شرف عطا کیا ہے. یہ کس بنیاد پر؟ وہ اسی علم کی بنیاد پر جو بصیرت کی روشنی میں رہبر انقلاب کے یہاں پایا جا رہا ہے. آج جن حالات سے ایران گزر رہا ہے، آپ دیکھیں عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی بھی حاکم ہوتا ہے تو اپنے پارٹی کو کے افراد کو، جو اس کی پارٹی میں افراد ہوتے ہیں، اس کو نہیں چھوتا ہے. جو اس کی حکومت کے تحت افراد ہوتے ہیں ان کی وہ توجیہ کرتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھ لیں کہ اگر حکومت میں رہنے، پارٹی میں رہنے والے افراد ظالم ہیں، جابر ہیں، بدکار ہیں، بدکردار ہیں، تڑیپار ہیں، کیا ہیں، سب کی توجیہ کرتا ہے. ان کو کلین چیٹ دے دیتا ہے، ان کو فلاں کر دیتا ہے، ان کو یہ کر دیتا ہے، ان کو وہ کر دیتا ہے. لیکن جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے وہ فقط غیروں پر تبصرہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنوں پر بھی تبصرہ کرتا ہے. لہذا آپ رہبر انقلاب کی تقریر دیکھیں. ایران میں جس وقت برجام کے مسئلے پر، نیوکلیئر پروگرام کے مسئلے پر رہبر انقلاب نے شروع سے مخالفت کی، حکومت کے لوگوں نے اس کی تائید کی، جو بھی سلسلہ کیا. جب رہبر انقلاب کی کہی ہوئی بات ثابت ہو گئی کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط ہے، تو رہبر انقلاب نے پھر کہا دیکھیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ حکومت میں ان کی ہر وقت تائید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو کہتے ہیں یہ اچھے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نقد کرنا، تنقید کرنا، تاکہ ملک میں ایک فضا تنقید کی قائم رہے کہ اگر اپنا بھی غلط کر رہا ہے تو اس کی سرزنش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو البتہ قانون کے دائرے میں. توہین کرنا کسی کی، بے عزتی کرنا کسی کی، یہ دین نہیں سکھاتا ہے. لہذا انقلاب کی کامیابی میں 2 اہم چیز، خود رہبر انقلاب کی آپ شجاعت دنیا دیکھ رہی ہے. رہبر انقلاب نے یہ صاف بات کہی اسرائیل کے سلسلے میں کہ اگر اسرائیل سوچے گا بھی حملہ کرنا تو 2 منٹ کے اندر میں تل ابیب کو پانی میں تبدیل کر دیں گے. سوچے جو ملک اس صورتحال میں ہو کہ وہ اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے اسرائیل کو، لہذا اسرائیل میں آج تک ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ علل اعلان کہے کہ یہ میں نے کیا ہے. آج ہندوستان میں ایک مسئلہ سامنے آیا، اسرائیل کی ایمبیسی کے پاس کوئی بم وغیرہ پھوٹا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ایران نے کہا ہے کہ اور فلاں نے کہا ہے کہ بدلہ لیا ہے قاسم سلیمانی کا اور دیگر چیزوں کا. تو میں نے اس سلسلے میں انٹرویو لیا گیا ہم سے، تو میں نے یہی کہا کہ ایران کیا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ملک ہوگا تو یہ پاگل پن نہیں کرے گا. جب ایران کے راڈار میں ہے اسرائیل کہ جب چاہے اس کو پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، تو اپنے پرانے دوست، جو اس کی دوستی 1000 سال پرانی ہے، اس میں وہ پھلجھڑی چھوڑنے نہیں آئے گا، یا اپنے افراد کو نہیں چھوڑے گا کہ پھلجھڑی جا کے چھوڑے تاکہ جو ہے وہ اس کے فائدے میں ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالمی پیمانے پر آج 42ویں سال میں داخل ہونے کے بعد ایران کس طریقے سے کامیاب ہے. اور کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ اس کو جو قائد ملا ہے، اس کو جو رہبر ملا ہے، اس کو جو لیڈر ملا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس شجاعت ہے، اس کے پاس بصیرت ہے. اب رہبر انقلاب کی بصیرت دیکھیں، تقریر آپ دیکھیں، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع پر کس طریقے سے رہبر انقلاب کا بیان ہے، اور کس طریقے سے رہبر انقلاب نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اور جب جواب دیا اپنی پالیسی کے مطابق، فوراً نہیں جذبے میں آ گئے کہ جس دن قتل ہوئے اسی دن جواب دے دے، نہیں، بلکہ رکے. جنازہ دفن ہونے کا وقت آیا، جس وقت جنازہ دفن ہونے کا وقت آیا اور وہ دفن کیے جا رہے اس وقت حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا.
اپنے دشمن کے اوپر کہ وہ اس وقت اس کا جزئی حملہ تھا، فوری حملہ تھا، اور 2 سال کے بعد، 2 سال بھی نہیں گزرا، 1 سال کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ ذلیل و رسوا ہو کے ہٹ گیا، اور کس طریقے سے آج اس کا مواخذہ اس کے ملک میں کیا جا رہا ہے۔ اتنا تو کوئی بھی دنیا میں لیڈر ذلیل نہیں ہوا جتنا امریکہ کا گزشتہ صدر ذلیل و رسوا ہوا، اتنا تو کوئی بدنام نہیں ہوا اپنے ہی ملک میں جو یہ گزشتہ صدر بدنام ہوا۔ کیوں بدنام ہوا؟ اس لیے کہ رہبر انقلاب نے، اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی، اس کو کہتے ہیں بصیرت، اس کو کہتے ہیں آئندہ نگری، کہ دیکھ لیا کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یہ جو ظلم کر رہا ہے، یہ جو بربریت کر رہا ہے، یہ جو طاقت کے نشے میں چور ہے، یہ جو دولت و ثروت کے نشے میں چور ہے، یہ جو اپنی حکمرانی کے نشے میں چور ہے، یہ اپنی حکومت کا پورا دور بھی تمام نہیں کر پائے گا، یہ دوسرے دور میں آ بھی نہیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ وہ تو ہوتا رہے گا، یہ انشاءاللہ دوسرے دور میں بھی نہیں آئے گا، خود اس کے لوگ اس کو ہٹا دیں گے۔ اور وہی ہوا کہ اس کی دہشت گردی، اس کی بے لگام فکر اس طریقے سے پہنچی کہ اپنے ملک میں ہی افراد کو ورغلا دیا بغاوت کے لیے، اور اس کے اوپر الزام لگ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ اس کے یہاں بصیرت نہیں پائی جاتی تھی۔ جو آیا تھا ایران کو ختم کرنے کے لیے، جو آیا تھا ایران کو نابود کرنے کے لیے، یہ تو نہ بڑا حملہ تھا جنرل قاسم سلیمانی پر کہ ریڑھ کی ہڈی بظاہر جو اس کی نگاہ میں، یوں ہی نہیں اتنا بڑا حملہ کر دیا تھا امریکہ نے۔ امریکہ نے جو حملہ کیا تھا وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھ کے حملہ کیا تھا، اور واقعاً وہ ذات والا صفات ایسی تھی کہ جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے، لیکن کون سی ذات تھی جس نے اس اتنے بڑے حملے کو، اس اتنی بڑی جرات کو دشمن کی طرف سے اس طریقے سے تماچا لگایا کہ اس کا رخسار سرخ ہو گیا، وہ اپنا چہرہ سہلا کے تو رہ گیا، اس کو جواب دینے کی جرات نہیں ہوئی، جواب دینے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہاں لیڈر بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں رہبر بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں قائد بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ علم ہے جو عمل کے ساتھ ہے، وہ علم ہے جس میں بصیرت پائی جاتی ہے، وہ علم ہے جس سے پہلے تقوی ہے، اس نے پہلے اپنے ظرف وجود کو پاکیزہ کیا ہے، پھر اس ظرف میں علم کا پانی گیا ہے، پھر اس ظرف میں علم کا شہد گیا ہے، تو وہ پنپ رہا ہے، پھر وہ کامیاب ہو رہا ہے، پھر اس میں ترقی پائی جا رہی ہے، پھر اس میں بصیرت ایسی پائی جا رہی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو کھولنے کا، دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کا ہنر اس سے پایا جاتا ہے کہ یہ جو کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ جو کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سارے مقاصد جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ دشمن کی حقیقت سے آشنائی ہو سکے، دشمن کی حقیقت کو بتایا جا سکے۔ جب دشمن کی حقیقت کھل جاتی ہے، دشمن کی سازش ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر دشمن پسپا ہو جاتا ہے، پھر دشمن مجبور ہو جاتا ہے، پھر اپنی سازشوں میں ایسا کام کرتا ہے کہ سمجھتا ہے ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اسی جال میں وہ پھنس جاتا ہے، اور اس کا حال وہی ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ جتنا تھوکتا چلا جاتا ہے اتنا ریشم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور ریشم تیار ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی بابصیرت ہو کہ جو اس بات کو سمجھ سکے۔ اور رہبر انقلاب میں الحمدللہ یہ 42ویں سال میں انقلاب کے جو استمرار کے ساتھ باقی ہے، عزت کے ساتھ باقی ہے، شرف کے ساتھ باقی ہے، کمال کے ساتھ باقی ہے، وہ اسی لیے باقی ہے کہ رہبر انقلاب میں قرآن مجید کی بتائی ہوئی 2 خصوصیت امام خمینی کی طرح علم اور شجاعت موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں عدالت، بصیرت، شرافت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور امید ہے کہ یہ انقلاب انشاءاللہ امام زمانہ کے اس انقلاب سے متصل ہوگا کہ جو وہ جب آئیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اس وقت دنیا حقیقی عدالت دیکھے گی، اس وقت دنیا حقیقی علم دیکھے گی، اس وقت دنیا حقیقی شجاعت دیکھے گی۔ یہ تو سب سائے ہیں، یہ تو سب پرتوں ہیں، یہ سارے پرتوں وہ ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ جب غلاموں کے غلام میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ دنیا کے سیاست مداروں کو چکر میں لے آتے ہیں،
دنیا کی سازشوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں، تو جب وہ یوسف زہرا آئے گا کہ جو آئے گا عدالت پھیلانے کے لیے، انصاف پھیلانے کے لیے، دشمنوں کی حقیقتوں کو آشکار کرنے کے لیے، وہ جب آئے گا تو دنیا عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جس طریقے سے آج ظلم و جور سے پٹی پڑی ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ انقلاب کائنات میں امن و امان کا پیغام دیتے ہوئے اس انقلاب سے متصل ہو جائے گا جس کے آنے سے دنیا پیکر امن و امان میں تبدیل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔